جنرل باجوہ کا کل اڈیالہ جیل کے اندر ذکر ہوا، وہ کس تناظر میں تھا اور عمران خان نے کیا بات کی؟ اچھا، عمران خان صاحب نے نا باقی باتیں ساری کی ہیں میڈیا سے، یہ بات کی روسٹرم پہ جا کے، اور جب یہ بات کر رہے تھے تو آدھی بات انہوں نے جاج صاحب کی طرف دیکھ کے کی اور آدھی بات ہماری طرف دیکھ کے کی، مطلب جاج صاحب کی طرف دیکھتے دیکھتے تو ہماری طرف مطلب انہوں نے دیکھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیکھا جائے، میرا خیال ہے ذاتی طور پہ جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ انہوں نے کوئی لیگل اسٹریٹجی ہوتی ہے نا کہ ان کی جو وکیل ہیں کیا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جنرل باجوہ اور اس کو ریپرزینٹیٹو کو بلانا ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے اس وقت تک نا، لیکن ان کی وہ کیونکہ پہلی انٹریکشن تھی میڈیا کے ساتھ تو وہ میکسیمم اس کو یوٹیلائز کرنا چاہ رہے تھے جو انہوں نے کر لیا. تو یہ لیگلی سے زیادہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ مجھے لگتی ہے. کہی انہوں نے عدالت کے سامنے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں عدالت کے سامنے، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے جو بات کی وہ آرڈر کا حصہ بن جائے گی، اس کی فائل کا حصہ بن جائے گی. بہت ساری چیزیں وہ پولیٹیکلی بھی ہوتی ہیں. تو مجھے یہ اسٹیٹمنٹ پولیٹیکل لگتی ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس یہ ہے کہ جو سائفر ہے اس سائفر کو ہم نے مس یوز نہیں کیا، سائفر کو ہم نے اپنے پاس نہیں رکھا، سائفر کا متن ہم نے ڈسکلوز نہیں کیا. یہ ان کا بالکل جو لیگل گراؤنڈز پر جو ڈیفینس ہے نا وہ یہ ہے. تو جب یہ ڈیفینس ہو تو پھر آپ خود سمجھے نا کہ آپ سائفر کو تو اس میں لا ہی نہیں رہے اپنے ڈیفینس میں، تو پھر جنرل باجوہ کو کس کہتے ہیں؟ جنرل باجوہ کو تب بلانا ہے کہ میں سائفر مانتا ہوں، سائفر میرے پاس تھا، سائفر کے متعلق میں نے تقریر کی، اور وہ میں نے تقریر اس لیے کی کیونکہ جنرل باجوہ جو ہے وہ اس میں وہ تھے، سازش تھی اور اس کا وہ حصہ تھے حکومت گرانے کا، اور جنرل ڈونلڈ لو اور یہ وہ. تو جب ان کا کیس ہی نہیں ہے یہ تو یہ کیسے ان کو بلا سکتے ہیں؟ میری یہ سینس ہے بہرحال ایز اے کورٹ رپورٹر. تو یہ جو گفتگو ہے یہ روسٹرم پہ انہوں نے کی. جی بالکل، یہ واحد جو دو جملے تھے انہوں نے روسٹرم پہ بولے اور آدھے جاج صاحب کی طرف دیکھ کر اور آدھے جو ہے وہ ہماری طرف دیکھ کر جو ہے انہوں نے بات کی.